حدیث شریف کا آغاز کریں، گزشتہ کل کی روایت پر صرف ایک کلام رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو تھی نہیں، اس معنی کر یہ روایت مرسل ہے جو انہوں نے اوروں سے سنی ہوگی اور پھر نقل فرمایا ہوگا، اور مراسیل صحابہ حجت بنتے ہیں۔ ایک شکل اور امکان یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس واقعے کو سنا ہو۔ دوسری ایک چیز جو حضرت عائشہ یا دیگر زوجہ طاہرہ مطہرہ کے باب میں ہم لوگ ام المؤمنین کا لفظ بولتے ہیں، محدثین نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمنین کہہ سکتے ہیں؟ علامہ عینی کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں عظمت کے طور پر حضور کو ابو المؤمنین کہہ سکتے ہیں، بعض محدثین لکھتے ہیں کا ابینا کہہ سکتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آیا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، روحانی باپ تو ہے ہی ہیں۔ اور جس آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم آیا، اس میں اشارہ سلسلہ نسب کی نفی ہے، اور رجالکم کے ساتھ مقید کیا، پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ذکور مرحلہ رجولیت میں پہنچنے سے پہلے انتقال کر گئی تھی۔ رجال تو بالغ کو کہتے ہیں، جیسے جلالین میں آپ نے ایک بحث پڑھی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، وہاں صاحب جلالین نے ثابت کیا ہے کہ شاہدوں کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے وغیرہ، تو بالغ ہونے کی قید لفظ رجل سے نکلتی ہے۔ اب ہم آگے کی روایت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پر انشاءاللہ بتوفیق اللہ کلام کریں گے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم۔ ابھی اس پر ٹھہر جائیے، پھر آگے کی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دیکھیے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلی وحی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور آغاز کیا گیا
وہ یہ تھا کہ نیند کی حالت میں اچھے خواب آیا کرتے تھے. حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے صبح کی پو کی طرح سامنے آ جاتا تھا. جو کچھ خواب میں دیکھا اسی طرح ہوتا تھا. پھر آپ کو تنہائیوں میں رہنا محبوب ہونے لگا. اس کے نتیجے میں آپ غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے اور کئی شب و روز عبادت میں صرف کرتے تھے. گھر یاد آنے پر گھر لوٹنے سے پہلے عبادتیں فرماتے تھے اور جب تشریف لے جاتے تھے تو توشہ لے جاتے تھے. پھر حضرت خدیجہ کی طرف لوٹتے تھے. اتنے ہی دنوں کا توشہ لے کر جاتے تھے جتنے دن آپ کا ارادہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ آپ کے پاس دین حق پہنچا اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے. وہ اس طور پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرأ، پڑھو. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حضور نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر دبوچا، بھیچا. وہ دبوچنا میری آخری طاقت تک پہنچ گیا، مطلب میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے دوبارہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر دوبارہ دبوچا، یہاں تک کہ وہ دبوچنا انتہا کو پہنچا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور نے فرمایا اس نے پھر تیسری مرتبہ مجھے پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی 5 آیتیں نازل فرمائیں. علماء کرام اس حدیث شریف کی تشریح میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ صبح صادق کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس لیے کہ صبح صادق کے وقت ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا کرتا ہے. ہاں، صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہوتی ہے. اسی طرح رؤیا صالحہ طلوع آفتاب نبوت اور آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا مقدمات ہے. یہ شاندار مناسبت ہے. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ. ہم اس پر ذکر کرنے سے پہلے اس روایت کی سند میں جو ابن شہاب آئے ہیں، ابن شہاب کا کسی روایت کی سند میں آنا یہ بھی ایک لطیفۃ الاسناد بنتا ہے. ابن شہاب کا نام تھا محمد ابن مسلم ابن عبداللہ الزہری القریشی. نسبت ان کے جد اعلیٰ زہرہ ابن کلاب کی طرف ہوتی ہے. جلیل القدر تابعی ہیں. حفظ و اتقان، ضبط و ثقافت میں بہت اعلیٰ درجے پر تھے، بلکہ تمام روات حدیث میں سیاق متن کے اعتبار سے حسن و جمال کے پیکر تھے اور تقریباً 10 صحابہ کرام کی زیارت انہیں ہوئی ہے. امام مالک اور لیث جیسے بڑے بڑے ائمہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. متن کے الفاظ پر توجہ دیں جو میں نے ابھی پڑھے. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. کس کو کہتے ہیں رؤیا؟ نائم اور سونے والے کے دل میں ایسا ادراک پیدا کیا جانا جیسا ادراک اس کو بیداری کی حالت میں بواسطہ حواس ہوا کرتا ہے، اسے رؤیا کہتے ہیں. اس لیے کہ آمنے سامنے ہونا، مسافت کا توسط
اور دیگر جو شرطیں ہیں چہار جانب سے گھیرے ہوئے ہونا وغیرہ، یہ رؤیت میں شرط نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی تو دیکھتے تھے جیسے کہ آگے کی چیزوں کو۔ تو رؤیا کی تعریف یہ ہو گئی کہ سونے والے کے دل میں ایسا ادراک پیدا کر دیا جائے جس قسم کا ادراک بیداری کی حالت میں بواسطہ حواس اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا کے ذریعے آغاز کیوں کروایا گیا؟ بہتر تھا فرشتے کے ذریعے آغاز ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی طرف سے کرامت کا استشعار کرنے کے لیے کہ اللہ کے یہاں میرا مقام ہے، اللہ تعالی مجھ کو بزرگی اور کرامت سے نوازنا چاہتے ہیں، اس کرامت سے نوازے جانے کا شعور پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری حکمت یہ لکھی تدرج کی کیفیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ڈائریکٹلی مرحلے اولا میں فرشتہ آتا تو قوت بشریہ کو اس کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر فرمایا ثم حبب الیہ الخلا۔ سالک کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے استغناس کر لیتا ہے تو مخلوق سے اس کو استوحاش ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کو قرب بڑھتا جاتا ہے مخلوق سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ غار حرا میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خلوت گزینی فرماتے تھے۔ غار حرا مکہ میں مینا کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف ایک پہاڑ کا نام ہے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر۔ فیتحنس فیہ کی تفسیر بطور ادراج راوی کے تعبد سے فرمائی، اور اللیالی یہ تعبد کا ظرف نہیں ہے بلکہ تحنس کا ظرف ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تو حضور کئی راتوں تک عبادت فرماتے تھے۔ ایام کا تذکرہ نہیں ہے، نقطہ بلیغہ بدیعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں ایام کا معیار لیالی ہے، اسی لیے عربی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے جسے اب ہم اسلامی تاریخ کہا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تعبد کیا تھی؟ اس طریقے کو اختیار فرما کر عبادت کرتے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر، اور ایک قول جو راجح ہے وہ یہ کہ بقایا ابراہیم ملت ابراہیمیہ کے مطابق عبادت فرمایا کرتے تھے، اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے آپ اخذ طریقہ عبادت میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ حالت رؤیا میں حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وحی آ رہی ہے مجھ پر، بلکہ علماء نے لکھا ہے فرشتے کی آمد کے بعد بھی آپ کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جا رہا ہوں اور یہ میرے پاس وحی آئی ہے، بلکہ آپ کو ورقہ ابن نوفل نے خبر دی تھی، اور اس کے بعد بھی یہی حال ہوا۔ اس لیے کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوتا کہ میں نبی ہوں تو آپ خاموخواہ اتنے دور پہاڑیوں میں شواہق الجبال پر کیوں جاتے، اور آپ کی عبادت کیوں کسی اور کے طریق پر ہوتی؟ اس لیے راجح قول یہی ذکر کیا گیا ہے
کہ ورقہ ابن نوفل کے بتانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والی یہ وحی ہے۔ روایت میں لفظ آیا کہ حضور جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو یتزود لمثلھا، حاکی ضمیر کا مرجع ہے لمثل تلک اللیالی، ان راتوں کے لیے توشہ لے جاتے تھے۔ پتا چلا توشہ لے جانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ و خضر علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور فرمایا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حتیٰ جاءہ الحق، حق سے مراد حامل وحی ہے، اور حق کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ وہ الدین الثابت الی آخر الدہر، اس لیے کہ حق کا ایک معنی ثابت بھی ہے۔ پھر اس حق کی تشریف آوری و ورود کی کیفیت کی تفصیل ہے کہ فجاءہ الملک فقال اقرأ، اس فرشتے نے یہ کہا کہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معذرت کی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ مجھے پکڑ کر دبوچا بھینچا۔ کیوں بار بار اس طرح بھینچا اور دبوچا جا رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ بتلائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواس کو جمع کرنے کے لیے، اور حواس کا جمع کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی طرف جس کلام کا القاء کرنا تھا اس کے لیے آپ کے حواس تیار ہو جائیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار اس لیے دبوچا اور بھینچا جا رہا تھا تاکہ اس تشدید بلیغ کے ذریعے آپ کی امانت و دیانت کا اختبار و امتحان کیا جائے کہ اتنا زیادہ دبوچنے کے بعد اور اتنی زیادہ مشقت میں ڈالے جانے کے بعد آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہہ تو نہیں ڈالتے کہ بھائی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ ڈالوں۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس سے آپ کی امانت و دیانت کا اختبار ہو گیا۔ اور بعضوں نے ایک بڑی اچھی توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور کو اس لیے دبوچا جا رہا تھا تاکہ آپ میں صفات ملکیہ ڈالی جا سکیں، نقل نسبت جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ حتی بلغ منی الجہد اور الجہد اور الجہد الگ الگ پڑھا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دبوچنا انتہا تک پہنچا۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع بعضوں نے لکھا ان آیات کو لے کر حضور لوٹے، یا ہا کی ضمیر کا مرجع الشدۃ والمشقہ جو اس دبوچنے کی بنا پر محسوس ہوئی تھی اس کو لے کر لوٹے، درا حالے کے آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ اور بعض روایتوں میں آیا آپ کے مونڈھے کانپ رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اوڑھا دو۔ جب اوڑھا دیا تو آپ کو وہ جو رعب طاری ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت خدیجہ سے پھر آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ میں روایت معنی کے اعتبار سے ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ حضور کو یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میرے پاس یہ فرشتہ آیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اسی دن پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتہ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن آپ کے لیے کیا ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کو اس کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس آنے والا فرشتہ ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سنیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب 3 شان کے ہوتے ہیں: صادق، صالح اور واضح۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق تھے، اس لیے خواب بھی صادق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صالح تھے تو ان خوابوں میں صلاح کا پہلو موجود ہوتا تھا، ظاہری اور باطینی دونوں اعتبار سے، اور واضحہ یعنی تعبیر واضح ہوتی تھی۔ غزوہ احد میں حضور کو شکست ہونے والی تھی ظاہری اعتبار سے، تو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے تلوار ہلائی کہ اتنے میں تلوار ٹوٹ گئی، تعبیر واضح ہے کہ شکست ہوگی۔ خواب کا دکھلانا در حقیقت ادھر کے امور غیب کی تمہید تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، کبھی بشرا رحمانی کے طور پر، تحذیر شیطانی کے لیے، اور بعض خواب تخلیل نفسانی ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ نیند میں روح ربانی نکل جاتی ہے اور اس کو صعود ہوتا ہے۔ اگر باوضو ہو کر سوئے تو پھر تو اس کی روح کو سجدے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ ہاں، روح ربانی کے نکلنے سے احساس باقی رہتا ہے۔ اور یہ بھی سنو، انسانی اخلاق کا خوابوں کی تعبیر میں اور خوابوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے روح ربانی بولا، آپ حضرات نے ترجمے میں اور جلالین میں ایک آیت پڑھی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ۔ وہاں سوال ہوتا ہے کہ توفی کو باللیل کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ وہاں جواب یہی ہے کہ مقصود ہے رات کے وقت اللہ تعالی روح حیوانی کو تو جسم میں رہنے دیتے ہیں، لیکن روح ربانی کو نکال لیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ ایک اور بات اس حدیث شریف میں جو آئی کہ غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بعد میں اشکال نہ ہو کہ وہ تو کہیں دور سیکھنے سکھانے چلے جاتے ہیں۔ غار حرا قریب تھی، لہذا اعتراض اور شکوک و شبہات سے دور رکھنے کے لیے بھی من جانب اللہ دل میں اس کا القاء ہو رہا تھا، توشہ بھی لے جاتے تھے۔ اور یہ جو لفظ فرمایا کہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ذوات اللیالی، مطلب انقطاع دوام نہیں کرتے تھے، ورنہ تو رہبانیت ہو جائے گی۔ جاتے تھے، آتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، واپس بھی تشریف لاتے تھے، ورنہ اگر لمبے زمانے تک کے لیے چلے جاتے یا ہمیشہ کے لیے چلے جاتے تو وہ تو رہبانیت ہوتی۔ اور رہبانیت کے بعد میں تو آیا کہ وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ حضور کو 3 مرتبہ دبوچا گیا۔ علماء نے بڑی پیاری پیاری حکمتیں لکھی۔ پہلی مرتبہ دبانے میں ناسوتی طبیعت سے ہٹانا مقصود ہے اور لاہوتی کی طرف لانا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ناسوت سے طبیعت کو ہٹانے کے لیے پہلی مرتبہ دبوچا گیا، دوسری مرتبہ موحا بہی کی طرف نظر کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ انسیت پیدا کرنے کے لیے۔ بعض نے اور 3 حکمتیں لکھی ہیں کہ 3 مرتبہ دبوچا گیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تمہارے اوپر زندگی میں 3 مرتبہ مشقت آئے گی۔ پہلی مشقت بائیکاٹ کی ہوگی، دوسری مشقت قتل کی سازش والی ہوگی، اور تیسری مشقت وطن عزیز و مألوف کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کی آئے گی۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا
کہ 3 مرتبہ دبوچنا 3 تسہیلات کی طرف اشارہ ہے. دنیاوی امور، برزخی امور اور اخروی امور تمہارے لیے سہل ہو جائیں گے، اس لیے کہ دبوچنے اور بھینچنے سے امر صعب کو سہل کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو یوں سمجھو، بعض دفعہ طاقت سے پکڑنا سہولت کا باعث ہوتا ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دبوچنے اور بھینچنے میں صوفیہ کے یہاں کی نسب اربعہ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اپنے بزرگوں کے یہاں ایک نسبت انعکاسی ہوتی ہے، ایک نسبت القائی ہوتی ہے، ایک نسبت اصلاحی ہوتی ہے اور ایک نسبت اتحادی ہوتی ہے. سمجھاتا ہوں. نسبت انعکاسی یہ ہے کہ شیخ اپنے باطنی فیض سے اپنے مرید کو مستفید کرے اور اپنی نسبتوں کا انعکاس کر دے، نسبتیں اس میں منعکس کر دے. نسبت القائی ایسی ہے جیسے کوئی شخص مجلس میں چراغ لے کر آیا، تیل کا نظم کیا اور شیخ نے پیر نے افادہ نور کیا تو اس کا نور باقی رہے گا. ہاں، اس کو تیل وغیرہ ڈالتا رہنا پڑے گا، جب تک بیٹھا رہے گا تو حرارت پیدا ہوگی، لیکن خود بھی تیل ڈالتا رہنا پڑے گا، خود بھی ذاکر و شاغل بن کر رہنا پڑے گا. تیسری نسبت ہے اصلاحی، جیسے سمندر سے نہر کو کاٹ کر لائے اور وہاں سے حوض وغیرہ میں پہنچایا تو بقدر ضرورت پہنچے گا، لیکن اگر درمیان میں کوئی کچرا آ گیا تو اس کو لے کر چل پڑے گا، اگر روڑا آ گیا تو مشکل ہے. اور نسبت اتحادی یہ ہے کہ پانی قوت سے آتا ہے. جیسے اس کو ایک واقعے سے سمجھو. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آئے، گھر میں کچھ تھا نہیں، بیچارے پریشان حال ہو کر ادھر سے ادھر چکر کاٹتے رہے. پڑوس میں نانبائی تھا، وہ سمجھ گیا، ایک کھانے کا پلیٹ اس نے تیار کر دیا کہ یہ آپ کے مہمان کے لیے میری طرف سے خدمت ہے. خواجہ صاحب بہت خوش ہو گئے. جب وہ پلیٹ لے کر آیا تو خواجہ صاحب نے فرط مسرت میں آ کر پوچھا کہ مانگ آج تجھے کیا مانگنا ہے؟ نان بھائی نے کہا کہ مجھے آپ اپنے جیسا بنا لو. فرمایا کچھ دوسرا مانگو؟ کہا نہیں، مجھے تو تمہارے جیسا ہی بننا ہے. دیکھو نسبت اتحادی. خواجہ صاحب ان کو ایک کمرے میں لے گئے اور جو توجہ ڈالی تو وہ نان بائی کی شکل و صورت بھی خواجہ صاحب جیسی بن گئی. صرف فرق اتنا تھا کہ وہ نان بائی اس کے بعد کانپتا رہتا تھا. 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ تحمل نہیں کر سکا. تو یہاں بھی اتحادی شکل پیدا ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر کے سارے انوارات آ جائیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، ہاں واسطے کا لفظ بول رہا ہوں، ورنہ کہیں کوئی یہ کہے کہ جبرائیل حضور سے افضل ہے، نہیں، حضور افضل الخلائق ہیں. اب یہ جو آیا کہ علمہ شدید القوہ، کہیں شدید القوہ سے جبرائیل کی افضلیت تو لازم نہیں آتی. جواب یہ ہے کہ وہ تعلیم کا ذریعہ تھے، معلم حقیقی تو اللہ ہے. مجاز عقلی ہم لوگوں نے پڑھا کیوں تھا؟ صرف ان کتابوں کی حد تک تھوڑا تھا. آج اس کا اجرا کرو کہ من الامیر المدینہ جیسا معاملہ ہے علمہ شدید القوہ میں. معلم حقیقی اللہ تھے، جبرائیل واسطہ تھے. یا یہ کہہ لو کہ معلم کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک مختار ایک غیر مختار. جیسے سفیر اور ایلچی کسی چیز کو پہنچائے تو ایسا تھوڑا ہے کہ وہ مرسل الیہ سے بڑا ہو جائے گا. یا یوں کہہ لو
کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں نے وزن دیا ہے علمت پر. تو کیا خضر علیہ السلام موسیٰ سے بڑھ تھوڑے گئے؟ بالاجماع ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کا درجہ بڑا ہے. تو معلم اگرچہ جبرائیل ہوں لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حضور سے بھی افضل اور بڑے ہوں، یا پھر یہ کہہ لو کہ کبھی کبھی شاگرد استاد سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوب نوازے، میری طرف سے دعائیں ہیں، اور آپ ہم سے بھی آگے بڑھ کر کام کے بن جائیں. لیکن اس کے لیے یہ جو غط اور ضم اور حتی بلغ منی الجہد، ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے بچوں، تب جا کر آدمی کچھ کام کا بن پاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ما انا بقاری بار بار فرمایا. یا تو آپ علیہ السلام پر عبدیت غالب تھی، عبدیت کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا، تھے بھی تو اس جگہ جہاں خالق کی طرف توجہ اور دھیان آکرشت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جبرائیل نے فرمایا اقرأ، تو حضور سمجھے کہ مجھ ہی کو مکلف کیا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. یعنی اقرأ اس کا مفعول بھی حضور یہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھوں، اس لیے حضور نے معذرت کی. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اقرأ کا امر یہاں تلقین کے لیے ہے. اقرأ بسم ربک، حافظ جی نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے، کہ دین کے مہمات پر یہ آیات مشتمل ہے. براءۃ الاستحلال کے طور پر قرآن کریم کا آغاز یا وحی کا آغاز ان آیتوں سے کروایا گیا ہے، اس لیے کہ ان آیتوں میں توحید بھی ہے، مبدأ عالم یا مبدأ حیات انسانیہ بھی ہے، علم بھی ہے، احکام و اوامر سب کچھ ہے. اس اعتبار سے ان آیات کا انتخاب کیا گیا. مہمات دین پر یہ آیات مشتمل ہے. فجاءہ الملک، اس میں فا تعقیبیہ نہیں ہے بلکہ تفسیریہ ہے، یاد رکھو. بسم ربک استعانت یا الصاق کے لیے، ہاں اللہ کے نام سے مدد لو. عبد کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ذات حق سے استعانت کرے. اور لفظ رب فرمایا، لفظ اللہ یا رحمان نہیں، اس کی شان تربیت کی طرف اشارہ ہے. خاص سنیے کہ اقرأ بسم ربک میں حضور کو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ کو مختلف ادوار سے گزار کر اس مقام پر پہنچایا کہ اب آپ وحی کے لائق ہو گئے. اور اقرأ کے مفعول بھی کو حذف کیا تعمیم مع الاختصار کے لیے. خلق الانسان من علق سے پہلے میں یہ کہہ دینا چاہوں گا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اقرأ کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ محض اقرأ انقلاب پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اقرأ کو اسم رب سے نہ جوڑا جائے. اور اسم رب میں جو شان تربیت ہے اس سے بھی اشارہ ہے کہ محض قراءت مجردہ، مطالعہ مجردہ کام نہیں دیتا جب تک کہ اس میں تربیت شامل نہ ہو. یہی ہمارے مدارس اسلامیہ کا بچوں خاصہ ہے کہ اس میں قراءت مجردہ نہیں ہوتی بلکہ اساتذہ قولاً و فعلاً و تأسیاً ہماری آپ کی تربیت فرماتے ہیں. اور الذی خلق کے ذریعے انسان کو اپنی شان مخلوقیت یاد دلا کر کبر و عجب سے اس کو دور کر دیا. اور خلق الانسان من علق، علق تو نجس ہے، اشارہ ہو گیا کہ رب کریم نے شیء نجس سے وجود بخشا
تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جماد لا یعقل ایک عاقل کو صاحب نبوت کر دے اور امی کو قاری کر دے۔ اصل میں دیکھو استفادے میں دو چیزیں ضروری ہیں، سنو اس کو، ایک فاعل مؤثر کا ہونا اور ایک مفعول قابل کا ہونا، تب جا کر استفادہ ہوتا ہے۔ جو فاعل ہے، مفید ہے، استفادہ دینے والا، وہ مؤثر ہونا چاہیے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ مفعول قابل بھی ہو۔ شوہر جمع کرے لیکن رحم میں قبولیت نہیں ہے نطفے کی، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ الاکرم، عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، سامنے والے میں صلاحیت چاہیے۔ اللہ آپ کو صلاحیت سے نواز رہے، اب تم قبول کر لو۔ اللہ کی ذات فاعل مؤثر اور حضور کی ذات قابل، اب بات واضح ہو گئی۔ الذی علم بالقلم، قلم کے توسط سے علم سکھایا۔ جب قلم کے توسط سے علم سیکھا جاتا ہے تو کیا جبرائیل سے نہیں ہوگا؟ اور جیسے قلم سے علم سکھایا، علم بالقلم، قلم کی فضیلت انسان پر لازم نہیں آتی تو جبرائیل کی بھی لازم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنون کی نفی حضور سے کرنے کے لیے قلم کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم مظہر علم ہے۔ سنو میں مناسبت سمجھا رہا ہوں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کے لیے والقلم کیوں فرمایا؟ قلم مظہر علم ہے، اور علم شعور اور عقل کا تقاضا کرتا ہے۔ علم جو ہے نا وہ شعور اور عقل کا متقاضی ہے، اس لیے جنون سے کیا نسبت قلم کی؟ اس لیے حضور کی عقل کو ثابت کیا گیا، اور عقل کا جوڑ علم سے اور علم کا مظہر قلم۔ حضور نہیں جانتے تھے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علوم مراد ہے جس کی صاحب اخذ میں حصول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ سارے محدثین و مؤرخین کہتے ہیں پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہاں مہینے میں اختلاف ہے، ابن عبد البر مالکی کے قول کے بموجب ربیع الاول کی 8 تاریخ کو، اور ابن اسحاق کے قول کے بموجب 17 رمضان المبارک کو، اور بعضوں نے یکم رمضان بھی لکھا ہے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبوت و رسالت کی ابتدا، رؤیائے صالحہ کی ابتدا یہ ربیع الاول سے ہوئی، اور باقاعدہ وحی کا سلسلہ یہ 6 مہینے کے بعد 17 رمضان سے شروع ہوا۔ سچے خوابوں کے ذریعے آغاز ہوا۔ سنیے، جو خواب مبشرات ہوتے ہیں وہ عالم مثال میں لے جا کر دکھائے جاتے ہیں۔ عالم مثال شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کو ضرور پڑھو تو عوالم شاہ صاحب نے جلد اول میں کھولے ہیں۔ ہماری یہ جو دنیا ہے عالم ناسوت ہے، میں نے ابھی سمجھایا تھا آپ کو، ناس سے نکلا ہے، ناس سے ناسوت بنا، اور اس عالم ناسوت کے آگے عالم مثال ہے، ٹرو کاپی وہاں ہوتی ہے۔ عالم مثال دنیا کی اور آخرت کی ٹرو کاپی ہے، اور پھر اس عالم مثال کے آگے عالم ملکوت، اور پھر اس کے آگے عالم جبروت، اس طرح عوالم ہے۔ حضرات انبیاء کو سب سے پہلے خواب دکھلائے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا۔ سچے خوابوں سے جب ان کے قلوب میں اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر عالم یقظہ میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، توطیعتاً و مقدمتاً خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور مثل فلق الصبح، علماء نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ستاروں کے مانند ہیں، اور حضور آفتاب نبوت ہے،
جس طرح طلوع آفتاب کی خبر صبح صادق کے ذریعے ہوتی ہے، اس طرح رؤیا صالحہ آفتاب نبوت کے مبادی اور پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اور حضور کو خلوت گزینی پسند کروائی گئی۔ غار حرا کی ایک حکمت تو میں نے بیان کی، ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی کہ وہاں سے ہر وقت بیت اللہ نظر آتا ہے، اس لیے بھی حضور نے عبادت کے لیے اس غار کا انتخاب فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دبوچا اس میں نے آپ کو سنایا۔ علماء نے ایک بات مزید یہ بھی لکھی ہے کہ ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا تاکہ ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آ جائے اور قلب نبوت آیات الہیہ، اسرار غیبیہ اور علوم ربانیہ کے تحمل کرنے کو مستعد و آمادہ ہو جائے۔ ہمارے متصوفین بزرگوں کے یہاں اس طرح فیض کا القاء کرنا ثابت ہے، اور حدیثوں میں اس کی ایک اور مثال دے دوں پھر انشاءاللہ ہم مجلس ختم کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ کو اپنے سینے سے دبایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ الدین، اور بعض روایتوں میں وفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی اس دعا کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تلامذہ سے تفسیر کے اخذ کرنے کے توسط سے نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔